بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے رجب شعبان کورس کا 8واں سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے ماہ شعبان اصل حقائق اور کرنے کے کام۔ اس سے پہلے جتنے اسباق پیش کیے گئے ان کا تعلق ماہ رجب سے تھا، اب جو اسباق پیش کیے جائیں گے ان کا تعلق ماہ شعبان سے ہوگا۔ اس سبق میں ہم پہلے عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ شعبان کا معنی ذکر کریں گے اور شعبان ماہ شعبان کے فضائل ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر اس میں کرنے کے کام ذکر کریں گے۔ تو لفظ شعبان عربی گرامر کے اعتبار سے شعب سے بنا ہے، جس کے معنی شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں بھی خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں شعبان کے یہ فضائل وارد ہوئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنے کی تم کو طاقت ہے، کیونککہ اللہ تعالی ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 695 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں آئندہ سال کی اموات کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص شادیوں کی تیاریوں میں مگن ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک شخص سفر حج کی تیاریوں میں مشغول ہوتا ہے، حالانکہ اس کا اندراج مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ روایت بھی در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اب آگے ہم وہ کام ذکر کریں گے جو کہ شعبان کے مہینے میں جن کاموں کو کرنا چاہیے، ان میں سے پہلا کام ہے روزوں کی قضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اپنی طاقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص مستورات اس ماہ میں قضا روزے رکھا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی ماہ میں اپنے قضا روزے ادا کیا کرتی تھی۔ دوسرا کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے وہ شب بیداری، یعنی رات جاگ کر عبادت کرنا۔ اکثر علماء، فقہاء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے اور اس میں عبادت کرنا باعث خیر و برکت ہے، لیکن خاص راتوں میں عبادت خاص طریقے سے کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ مطلق عبادت کی جائے، جتنی طاقت ہو، جتنا آدمی جاگ سکتا ہو عبادت کرے۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے 15 شعبان کا روزہ۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ایک ضعیف حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی رات آئے تو اس رات کو عبادت اور قیام میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روایت روح المعانی تفسیر کے اندر ابن ماجہ اور بہقی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ بعض اہل علم اس دن روزہ رکھنے کو درست نہیں قرار دیتے، جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مفتی محمد شفیع، مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ تعالی کی تصریحات کے مطابق اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات علیہ کی رائے یہ ہے کہ ہر اسلامی مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نیز شعبان کے مہینے میں ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے 15 شعبان کے دن ایام 20 کی نیت سے روزے رکھ لیے جائیں یا ماہ شعبان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا جائے تو 15 شعبان کا روزہ خود اسی میں آ جائے گا۔ اس طرح کرنے سے تمام علماء کے نزدیک یہ روزے درست قرار پائیں گے۔ آخر میں بطور فائدہ ایک بات ذکر کی جا رہی ہے کہ سلف صالحین
جو نیک لوگ گزرے ہیں اس سے پہلے ان سے یہ منقول ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب و کتاب رجب شعبان میں ہی کر لیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ رمضان مبارک میں یکسوئی کے ساتھ عبادت ہو سکے، دوسرا یہ کہ مستحق اور غربا مسلمانوں کی خیر خواہی بھی اسی میں ہے کہ رمضان سے پہلے ہی اس فرض کو ادا کر لیا جائے تاکہ وہ بھی رمضان مبارک مکمل فراغت اور وسعت کے ساتھ بسر کر سکیں اور عید کی خوشیوں میں عام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے احکام پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔